جیا نامی لڑکی ایک ویران سڑک کے کنارے اپنی پرانی سی جھونپڑی میں اکیلی رہتی تھی۔ اس سنسان علاقے میں لوگ کم ہی آتے تھے اور جو بھی وہاں سے گزرتا وہ یا تو راستہ بھول چکا ہوتا یا پھر رات کی تاریکی میں کسی جگہ پناہ ڈھونڈ رہا ہوتا۔ لوگ اس علاقے کو خوفناک کہانیاں سن کر یاد رکھتے تھے، مگر کچھ بدقسمت مسافر بے خبری میں اس سڑک پر چل پڑتے تھے۔ جیا کی جھونپڑی باہر سے ٹوٹی پھوٹی اور بوسیدہ نظر آتی تھی، لیکن اس کے اندر کا منظر کسی عجیب دنیا کی عکاسی کرتا تھا۔ جھونپڑی کے اندر موم بتیاں جل رہی ہوتی تھیں، جن کی زرد روشنی میں کونے کونے میں عجیب اور پراسرار اشیاء رکھی ہوتی تھیں۔ جیا کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک اور چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور بے جان گہرا پن بھی محسوس ہوتا تھا۔ ایک رات ایک نوجوان مسافر راج راستہ بھٹک کر وہاں آ پہنچا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور اندھیری رات میں راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جیا کی جھونپڑی کے قریب پہنچا، اسے کسی کے سرسرانے کی آواز سنائی دی۔ جیا جھونپڑی کے دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی، جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ "آپ اتنی رات کو یہاں کیسے؟" جیا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ راج نے جیا کو دیکھ کر اپنے خوف کو تھوڑا کم کیا اور اس سے مدد مانگی۔ جیا نے اسے جھونپڑی کے اندر آنے کی دعوت دی۔ راج کو اس کی مسکراہٹ میں عجیب کشش محسوس ہوئی اور وہ بلا جھجک اندر آ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، جھونپڑی کا ماحول سرد اور خاموش ہو گیا۔ جیا نے موم بتیاں روشن کی اور راج کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد راج نے محسوس کیا کہ ماحول میں کچھ عجیب بات ہے۔ اس کے دل میں انجانا خوف سا محسوس ہونے لگا، لیکن جیا کی دلکش باتوں نے اس کے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھا۔ "تم بہت تھکے ہوئے لگتے ہو," جیا نے کہا اور موم بتی کے قریب آ کر کچھ سرگوشی کی۔ اچانک موم بتی کی روشنی مدھم ہو گئی اور جھونپڑی میں تاریکی چھا گئی۔ راج نے جیا کو آواز دی، مگر جواب نہیں آیا۔ اندھیرے میں ایک سرد اور خوفناک آواز اس کے کانوں میں گونجی، جیسے کسی بھوتنی کی سرگوشی ہو۔ اب راج نے خود کو بچانے کے لیے جھونپڑی سے باہر بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کی گردن کو اپنے سرد ہاتھوں سے جکڑ لیا ہے۔ اس کی سانس رکتی جا رہی تھی اور جیا کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ کوئی بھی اس جھونپڑی سے زندہ نہیں جاتا۔ راج کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی، مگر اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جیا اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ راج ہمیشہ کے لیے اب اسی جھونپڑی میں قید ہو گیا تھا۔ راج کی کہانی تو یہیں ختم ہو گئی، مگر جیا اب بھی اسی جھونپڑی میں رہتی تھی اور رات کو جو بھی اس جھونپڑی کے قریب سے گزرتا تھا، اسے جیا کی آوازیں سنائی دیتی تھی، جو کسی اور شکار کی تلاش میں ہوتی تھی۔ اسی کے ساتھ اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔